بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی بہشت زیور۔ بہت ہی امپورٹنٹ بک ہے، بہت ہی جانی پہچانی بک ہے، اور اس بک کو تو ہم سب بھلاتے ہی جا رہے ہیں۔ جو اس میں اعمال لکھے ہوئے ہیں، یہ ایسی بک ہے جس کے اندر ہمارے جو اعمال ہیں، یہ جو بک ہے اسپیسیفکلی لڑکیوں اور عورتوں کے لیے ہے، سب کے لیے ہی ہے، لیکن یہ جو اسپیشلی جو بنائی گئی ہے وہ عورتوں کے لیے ہے، اس میں تاکہ عورتیں جو ہیں اپنے اعمالوں کو اور اپنے جو ان کے احکامات ہیں ان کو سمجھ سکیں۔ اس مووی سے آپ فرنٹ پیج دیکھ سکتے ہیں، فرنٹ پیج ہے اس کا۔ جب ہم کھولتے اس میں بہت سارے حصے ہیں، پہلے ہم حصہ اول کر رہے ہیں، اس کا حصہ ہم شروع سے لے کے چلیں گے اس بک کو، اور میں آپ کو ریڈنگ کر کے بتاؤں گی اور کچھ آپ کو اس سے سمجھانے کی کوشش بھی کروں گی اپنی لینگویج کے اندر، آپ سمجھ سکیں اس ایزی لینگویج میں۔ تو یہ اس میں لکھا ہوا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک بیویاں فرما بردار ہیں، خیال رکھنے والی ہیں پیر پیچھے اللہ کی حفاظت سے۔ مطلب یہ جو ہماری جو نیک بیویاں ہوتی ہیں، نیک لڑکیاں، نیک عورتیں، ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو اللہ کے جو احکامات ہیں اس کا خیال رکھتی ہیں اور ان کو آگے بڑھاتی ہیں اور ان پہ عمل کرتی ہیں۔ تو وہی ہمارا جو مین مقصد ہونا چاہیے ان باتوں پہ عمل کرنے کا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کا۔ اس میں ہمیں واپس اپنے احکامات پہ لوٹنے کی تاکید کی گئی ہے، کس طرح سے ہمیں سب چیز کام کرنے ہیں، اللہ کے احکام کو یاد رکھتے، اللہ کے جو حکم ہیں ان کو یاد رکھتے ہوئے ہم کیسے کام کرنے ہیں۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، پہلے ہم یہ پڑھیں گے، یہ سمجھیں گے کہ جو بک ہے اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے، وائی دس بک از ویری امپورٹنٹ ٹو ریڈ اینڈ واٹ از دا امپورٹنس آف دس بک۔ کیا امپورٹنس اس بک کی ہے، کیا ضرورت ہے اس بک کی، یہ ہم پڑھیں گے اس کے اندر پہلے۔ تو فرسٹ پیج اس کا یہ ہے، اس میں جو انٹروڈکشن ہے وہ دے رہے ہیں ہمارے آتھر جو ہیں اس بک کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیباچہ قدیمہ، اس کا انہوں نے جو آتھر ہے انہوں نے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں اور سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی کتاب میں فرمایا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ یعنی دوزخ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اور یاد کرو اے عورتوں جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور دانائی کی باتیں، اور درود و سلام آپ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بزرگیدہ ہیں انبیاء کے۔ اب آپ نے فرمایا اپنے ارشادات میں ہر ایک تم میں سے راعی نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھ ہوگی۔ مطلب جو بھی ہم اپنے سامنے ہمارے جو بکس جو بھی ہماری انفارمیشن ہمارے سامنے آتی ہے ریلیٹڈ جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے جو ریلیٹڈ ہوتی ہے اور ہمارے جو احکام ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، ہمارے فرض بنتا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں، جو ہماری جو امپورٹنس ہماری جو نالج میں ملتی ہے اور اسے آگے پہنچانے کا بھی ہمارا فرض ہے۔ یہ حدیث ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کرنا علم کا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے، ہمارے پر ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر تو یہ چیز فرض ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ اور درود نازل ہو آپ کی اولاد اور اصحاب پر جو آپ کے اخلاق اور عادات کو سیکھنے اور سکھانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، خود کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی درود نازل ہو ان لوگوں پر درود نازل اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں اور عادات ہیں ان پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اب آگے پڑھتے ہیں، آگے بتا رہے ہیں ہمارے آتھر، حقیر نہ چیز اشرف علی تھانوی حنفی مظہر مدعا ہے کہ ایک مدت سے ہندوستان کی عورتوں کے دین کی تباہی دیکھ دیکھ کر قلب دکھتا تھا، قلب مطلب دل، اور اس کے علاج کی فکر میں رہتا تھا، اور زیادہ وجہ فکر کی یہ تھی کہ یہ تباہی صرف ان کے دین تک محدود نہیں تھی بلکہ دین سے گزر کر ان کی دنیا تک پہنچ گئی تھی، اور ان کی ذات سے گزر کر ان کے بچوں بلکہ بہت سے آثار سے ان کے شوہروں تک اثر کی گئی تھی۔ اور جس رفتار سے یہ تباہی بڑھتی جاتی تھی اس کے اندازے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اگر چندے اور اصلاح نہ کی جائے تو شاید ہی مرض قریب لا علاج کے ہو جائے۔ جب ان کو یہ ٹینشن ہوئی، انہوں نے یہ سوچا، حضرت اشرف علی تھانوی نے یہ سوچا، حنفی مظہر نے یہ سوچا کہ کیا ہمارے ہندوستان میں پھیل رہا ہے، کیا یہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہندوستان میں پھیل رہی ہیں
اور اس کی وجہ سے ہمارے کیا نقصانات ہماری زندگی میں ہو رہے ہیں. پہلے تو ہمارا دین خراب ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے ہمارے دین میں ہم اپنا فوکس نہیں دے پا رہے ہیں, جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں, ہماری دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, وہ ہم بھلاتے جا رہے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر ہمارا صرف جو رول ہے کچھ مدت کے لیے ہم ادا کرنے آئے نا, ہمارے اور دنیا جو ہے وہ پہلے سے بھی تھی تو آگے بھی چلتی رہے گی اور ایک ٹائم پر آگے ختم ہوگی. لیکن ہمیں اپنا ہمارا جو مدت ہے ہمیں پوری کر کے جانی ہے, تو ہمیں اس مدت میں کس طرح سے اعمال کرنے ہیں وہ ہم سب بھولتے جا رہے ہیں, اور جو دنیا میں چلتا ہے اس کو ہی ہم فوکس اس کو اپناتے جا رہے ہیں. اور جس رفتار سے یہ تباہی بڑھتی جاتی ہے اس کے اندازے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اگر چندے اور اصلاح نہ کی جائے تو شاید یہ مرض قریب قریب لا علاج کے ہو جائے. اس لیے علاج کی فکر زیادہ ہو گئی اور سب اس تباہی کا بالقاعدہ الہی اور تجربہ اور دلائل اور خود علم ضروری سے محض پر ثابت ہوا کہ عورتوں کا علوم دینیہ سے ناواقف ہونا ہے. یہ جو سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب بیماری, مطلب کہ یہ جو انہوں نے بیماری کہی ہے اس چیز کو, سب کی بیماری ہی ہے کہ ہمارے اپنے دین سے ناواقف ہونا, اپنے دین کے جو احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں ان سے ناواقف ہو جانا. So this is the reason behind what we are facing today. اور ناواقف ہونا ہے جس سے ان کی عقائد, ان کے اعمال, ان کے معلومات, ان کے اخلاق, ان کا طرز معاشرت سب برباد ہو رہا ہے. جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, یہ جو کانسیکوینسز ہیں یہ بتا رہے ہیں ہمارے آتھر کی, اس کی وجہ سے جو ان کے اخلاق ہیں, ان کے طرز معاشرت, جو ان کی کمیونٹی میں جو ان کی ایک امیج ہے, وہ چیزیں سب چیزیں برباد ہوتی جا رہی ہیں, بلکہ ایمان تک پہنچنا مشکل ہے ان کے لیے. اب ایسا ہو چکا ہے کہ وہ اتنے دور ہو چکے ہیں ایمان سے, کچھ خواتین اتنی دور ہو چکی ہیں ایمان سے کہ ان کا واپس پہنچنا بہت مشکل سے دکھائی دیتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ بہت ہی معاف کرنے والے ہیں, بہت رحمان و رحیم ہیں, تو کسی کی معافی قبول کی جا سکتی ہے اللہ کے دربار میں. کیونکہ بعض اقوال اور افعال کفر یہ تک پہنچ جاتے ہیں, بتا رہے ہیں کہ کچھ جو گناہ ہیں وہ اتنے زیادہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں, اس سے سرزد ہو جاتے ہیں. اور چونکہ بچے ان کی گودوں میں پلتے ہیں زبان کے ساتھ, اور ان کا طرز عمل, ان کے خیالات بھی ساتھ ساتھ دل میں جمتے جاتے ہیں. جو بچے ہیں, مائیں جو ہوتی ہیں, وہ بچوں کی پہلی اسکول ہوتی ہیں, پہلا جو ان کا اسکول مدرسہ ہوتا ہے وہ مائیں ہی ہوتی ہیں. ماؤں سے جو بچے سیکھتے ہیں وہی اپنی زندگی میں آگے فالو کرتے ہیں. تو جو بچے ہوتے ہیں ان کا جو ذہنی جو پاور ہوتی ہے, اس ٹائم آبزرو کرنے کی جو پاور ہوتی ہے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. اور جو مائیں کرتی ہیں, جیسے مائیں جو لینگویج استعمال کرتی ہیں, اور جو مدرس ہوتی ہیں وہ جو پریکٹس کرتی ہیں, جو کام وہ کرتی ہیں, جس طرح سے سوچتی ہیں, جس طرح سے ان کا عمل ہوتا ہے, طرز عمل ہوتا ہے, ان سب چیزوں کو سب چیزیں وہ آبزرو کرتے جاتے ہیں. ان کے دلوں میں وہ چیز جمتی جاتی ہے, ان کے خیالات میں وہ چیز جمتی جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو جاتے ہیں. آگے جا کے ان کا تباہ ہو جاتے ہیں. اور مگر دنیا بھی, دین تو ان کی تباہ ہوگی اگر ویسے ان کی مائیں ہی دین پر نہیں چلتی ہیں, تو بچے تو کیا دین پہ چلیں گے, تو اللہ تعالیٰ اسے انہیں ہدایت نہ دے دے. تو جو بچے ہیں وہ بھی خود بخود ان کی زندگی بھی خراب ہوتی ہے, اور دنیا تو ساتھ ساتھ دین کے ساتھ دنیا بھی بے لطف اور بدمزہ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے کہ یہ اعتقادی سے بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے, اور بد اخلاقی سے بدعمالی, اور بدعمالی سے بدمعالگی, جو جڑ ہے تکبد معیشت کے. سب چیزیں اس کی کانسیکوینسز ہوتی ہیں. بے اعتقاد نہیں رہتا انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر, بد اخلاق ہوتے ہیں وہ, اس کے بعد بد عمل ہو جاتا ہے, بد عمالی ان کے اندر آ جاتی ہے. اس کے بعد پھر بد معالگی ہوتی ہے, لوگوں سے اچھے سے بات کرنا بھول جاتے ہیں, معاشرت سے اچھے سے بات کرنا نہیں جانتے, وہ کیسے ویوہار کرنا ہے, کیسے انہیں تمیز سب نہیں آتی, ان کے اندر تمیز سب بھول جاتے ہیں. رہا شوہر اگر ان ہی جیسا ہوا تو دو مفسدوں کی جمع ہونے سے فساد میں اور ترقی ہوتی ہے, جس سے آخرت کی تو خانہ ویرانی ضرور ہے, مگر اکثر اوقات اس فساد کا انجام باہمی نزاع ہو کر دنیا کی خانہ ویرانی بھی ہو جاتی ہے. اگر دوسری بات یہ ہے کہ اگر شوہر بھی ایسے ہی ہوا, دین سے دور ہوا, خواتین کے ساتھ جو شوہر ہے, بیوی کے ساتھ شوہر جو ہے وہ بھی دین سے دور ہوا, تو اور جو چیزیں ہیں وہ ڈبل ہو جاتی ہیں. مطلب کہ جو ایک پیرنٹس تو ساتھ میں آبزرو کرے گا نا, بچہ جو ہوتا ہے وہ اولاد جو ہوتی ہے وہ دونوں کو آبزرو کرتی ہے, تو دو جو چیز ہوں گی وہ اور ڈبل ہو جائے گی, جو زندگی پھر تو تباہ ہی تباہ ہے, خانہ ویرانی ہو جاتی ہے. اور اگر شوہر میں کچھ صلاحیت ہوتی ہے تو اس بیچارہ کو جہنم بھر کی قید نصیب ہوتی ہے. بیوی کی حرکت
اس بیچارے شوہر کے لیے اعزار ساں اور اس کی ہر نصیحت اس بیوی کو ناگوار اور گرداں، مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں آتھر کہنا چاہتے ہیں کہ جو نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے، اس کی بات سے وہ واقف نہیں ہوتے ہیں، شوہر کی بات سے بیوی واقف نہیں ہوتی اور بیوی کی بات سے شوہر واقف نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ایک ناواقفیت پیدا ہوتی ہے اور ساتھ میں خوش رہنے کی پریشانی بھی آتی ہے۔ اور اگر صبر نہ ہو سکا تو نوبت نا اتفاقی اور علیحدگی تک پہنچ جاتی ہے، زیادہ آگے پہنچ جاتی ہے بات کہ وہ علیحدگی تک پہنچ جاتی ہے، اور اگر صبر کیا گیا تو قید تلخ ہونے کی میں شبہ ہی نہیں، اور اس ناواقفیت علوم دین کی وجہ سے ان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے۔ مثلا کسی کی غیبت کی اس سے عداوت ہو گئی اور اس سے کوئی ضرر پہنچ گیا، اور مثلا طلب جاہ اور ناموری کے لیے فضل رسوم میں اسراف کیا اور ثروت مبدل بے افلاس ہو گئی، اور مثلا شوہر کو ناراض کر دیا، اس نے نکال باہر کیا یا بے اتفاقی کر کے نظر انداز کر دیا، اور مثلا اولاد کی بے جا ناز بربادی کی اور وہ بے ہنر اور نامکمل رہ گئیں، ان کو دیکھ کر ساری عمر کوفت میں گزری، اور مثلا مال و زیور کی حرص بڑھی اور بقدر حرص نصیب نہ ہوا تو تمام عمر اس ادھیڑ بن میں کاٹی۔ یہ بتانا چاہتی ہے آتھر، میں آپ کو سمپل میں بتاتی ہوں کیا کہنا چاہتے ہیں آتھر۔ کہنا چاہتے ہیں ادھر کہ جو اگر ایسی حرکتیں، مطلب ایسے ایمان سے دوری ہماری اگر ہوتی ہے، اگر ہمارے اچھے اعمال سے ہم دور رہتے ہیں، اچھے کاموں سے ہم دور رہتے ہیں، نیکی سے دور رہتے ہیں، تو اس سے ہماری پوری زندگی پر، ہماری جو لائف ہوتی ہے اس پر، لائف پارٹنرز پر، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو چلڈرن ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان پر بھی بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر ہمارے اندر اس چیز کی گریڈ ہے، پیسوں کی لالچ ہے، تو اس سے کیا ہوگا، اگر ہمیں پیسے نہیں ملے تو ہم پوری زندگی کیا رہیں گے، نان سیٹسفائیڈ رہیں گے، انسیٹسفائیڈ ہم پوری زندگی رہیں گے، کنٹینٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، اور پوری زندگی اسی میں پیسے کمانے کی ضد میں رہتے ہیں، اور اگر پیسے نہیں ملتے ہیں تو پھر وہ انسیٹسفائیڈ انسان رہ جاتا ہے، اور آگے ڈھیر میں رہتا ہے کہ کیا چیز تھی، کیا وجہ تھی میں پیسے نہیں کما، کیا وجہ تھی میں تو اتنا سب چیز کری پھر میں ویسے نہیں کما پایا۔ اسی طرح سے اگر کی بیٹیاں ہیں یا اولاد بیٹے ہیں، ان کو کوئی ہنر نہیں دے سکی تو اس سے کیا ہوگا، ان کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی آگے، اور اگر اچھے اخلاق نہیں ہیں تو جو لائف پارٹنرز کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی اور ایک اچھی لائف نہیں جی سکتا وہ انسان۔ پھر آگے بتاتے ہیں کہ شوہر بتاتے ہیں اس طرح بہت سے مفاسد لازمی اور متعدی اور اس ناواقفیت کی بدولت پیدا ہوتے ہیں، چونکہ علاج ہر شے کا اس کی ضد سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا علاج واقفیت علم دین یقیناً قرار پاتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزوں جو علاج ہے، یہ سب پریشانی کا جو علاج ہے وہ صرف علم ہے، دین کا جو علم ہے وہ سب چیزوں کا علاج بن سکتا ہے، اور اگر ہم دین پر چلتے ہیں تو ان سب چیز کا علاج ہمارا ہو جاتا ہے۔ بناءً علیہ مدت دراز سے یہ اس خیال میں تھا کہ عورتوں کو اہتمام کر کے علم دین کو اور اردو ہی میں کیوں نہ ہو ضرور سکھایا جاوے۔ اس ضرورت سے موجودہ اردو کے رسالے اور کتابیں دیکھی گئیں تو اس ضرورت کی رفع کرنے کے لیے کافی نہیں پائی گئیں۔ بعض تحائف تو محض نامعتبر اور غلط پائی گئیں۔ بعض کتابیں جو معتبر تھیں ان کی عبارت ایسی سلیس نہ تھیں جو عورتوں کو فہم کے لائق ہو، پھر اس میں وہ مضامین بھی مخلوط تھے جن کا تعلق عورتوں سے کچھ بھی نہیں۔ بعض کتابیں عورتوں کے لیے پائی گئیں مگر وہ اس قدر تنگ اور کم تھیں کہ ضرور مسائل اور احکام کی تعلیم میں کافی نہیں تھیں۔ یہ آتھر بتاتے ہیں کہ بہت سی کتابیں ایسے سوچی گئیں کہ علم کو دینے کے لیے، خواتینوں کو علم دینے کے لیے کون سی کتابیں ایسی لائی جائیں سامنے، چاہے وہ اردو میں ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی لینگویج میں کیوں نہ ہو، ہندی میں ہو، اردو میں ہو۔ تو جب یہ سرچ کیا گیا تو جو کتابیں تھیں کسی میں الگ الگ پرابلم سب کے اندر آ رہی تھیں، کسی کی اتنی لینتھ نہیں تھی، اتنی سب باتیں اس میں نہیں بتائی گئی تھیں، کسی کے اندر انڈرسٹینڈنگ اتنی سمجھنے سمپل لینگویج میں نہیں تھا، کسی میں
ना जो चीज़ें थी ऐसी थी नहीं जो औरतों से रिलेटेड हो, मतलब कि जो उनके काम से अमाल से रिलेटेड हो, कुछ और बातें इसमें बताई गई थी, ज़्यादा मखसूस नहीं थी वो किताबें। तो ये सोचा गया कि कौन सी किताब ऐसी लाई जाए जिसके जो उसमें सब तरह के अमाल भी हों और अच्छी तरह से उसमें सब बातें बताई गई हों और वो सही से समझी भी जा सकें। तो इसलिए तजवीज़ की कि एक किताब ख़ास उनके लिए ऐसी बनाई जाए जिसकी इबारत बहुत ही सलीस हो, जमी ज़रूरियात दीन की वो हादी हो, और जो अहकाम सिर्फ़ मर्दों के साथ मखसूस हैं उनकी उसमें ना लिया जाए। तो ये सोचा गया कि कैसे ऐसी किताब बनाई जाए जिसकी इबारत बहुत ही सलीस हो, बहुत बिल्कुल परफेक्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग सामने समझ में आए, और सारी ज़रूरी जो दीन की ज़रूरियात हैं वो उसमें बताई जाएं, और जिसका अहकाम से जो होते हैं वो लेडीज़ से रिलेटेड हो, ख़वातीन से रिलेटेड हो, और मर्दों को उससे उसमें मखसूस मर्दों के लिए मखसूस चीज़ें इसमें ना लाई जाएँ, और वो ऐसी काफ़ी वो दानी हो कि सिर्फ़ उसको पढ़ लेना ज़रूरियात दीन रज़ा राहज़मर्रा में और किताबों से मुस्तानी कर दे। मतलब ये कहना चाहते हैं कि इतनी ईजी होनी चाहिए वो किताब जिसके समझ पढ़ते ही वो इंसान समझ जाए कि इसमें क्या कहना चाहते हैं और हमारे अहकाम हैं, उसके दिमाग में जहन में वो बैठ जाए। और यूँ तो इल्म दीन का अहाता एक किताब में ज़ाहिर है कि नामुमकिन है, और ये भी कहते हैं कि ऐसे इल्म दीन का जो पूरी इसमें सब चीज़ों ऐसे मुहाता नामुमकिन है, बताना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। इसी तरह मुसलमानों को इल्मा से इस्तिफ़ा मुहाल है। तो इसके आगे की जो पेजेस हैं वो मैं आपको आगे कंटिन्यू करूँगी इसके सेकंड पार्ट के अंदर, इंट्रोडक्शन के सेकंड पार्ट के अंदर, कि हमें क्यों ज़रूरी है बहश्त ज़ेवर पढ़ना, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस फॉर रीडिंग ऑफ बुक दैट इज़ बहश्त ज़ेवर। सो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसे पढ़ें, समझें और अपनी लाइफ में अमल करें, किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, बहश्त ज़ेवर की पूरी वीडियोस चाहिए, समझना है आपको, अमल में लाना है। बहुत ही अच्छी किताब है, मैं आपको इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह ताला हिम्मत और ताकत अता फरमाए, आमीन। और हम इसे पूरा करेंगे इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुरूद भेजिए, दुआएं पढ़िए और अपनी ज़िंदगी को बहार करिए। अल्लाह हाफ़िज़।